اب یہاں سے ہم آج کی جو کلاس کا موضوع ہے وہ آگے چلاتے ہیں. پہلی 15 آیات سورہ البقرہ کی ہم گزار چکے ہیں، کور کر چکے ہیں. 16ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. اس رکوع کی میں پہلے سے تلاوت کر چکا ہوں، لہٰذا اس کی تلاوت اب کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ کا مطلب ہوتا ہے، یہ مستقبل کا صیغہ ہے اور حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ استہزاء کرے گا یا وہ استہزاء کرتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی سے استہزاء نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ تمسخر نہیں کرتا، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا. بس لازماً یہاں پہ اس کا یہی مطلب ہوگا کہ خدا تعالیٰ منافقوں کو ان کے تمسخر، ان کے ہنسی ٹھٹے کا جواب دیتا ہے یا اس کی سزا دیتا ہے. اللہ یستہزئ، اللہ ان کو تمسخر کا جواب دیتا ہے یا دے گا، بہم جو ان کا ہے. اور یمدہم، یمدو عربی زبان کا مادہ ہے مدہ. مدہ یا مددہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا کسی چیز کو. مثلا آپ کے پاس کارپیٹ ہے، آپ کارپیٹ کو جب زمین پہ پھیلا دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ مدہ استعمال ہوتا ہے. یمدو وہ وسیع کر دے گا، وہ پھیلا دے گا، یا یہ کہ وہ مہلت دے دے گا، ان کے وقت کو مزید بڑھا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ انہیں مہلت دے گا، فی طغیانہم، فی میں، طغیان، طغیان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، بغاوت، ہم ان کی، یعمہون، یعمہون کا مطلب ہوتا ہے وہ بھٹکتے ہیں. یہ عربی کا مادہ ہے امیہا، این میم اور ہے، امیہا سے نکلا ہے، اور امیہا کا مطلب ہوتا ہے جو بھٹکتا رہے، بھٹکتے والا. اللہ یستہزئ بہم، اس پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ اب یوں بنے گا کہ اللہ ضرور ان منافقوں کے تمسخر کا جواب دے گا اور انہیں کچھ مہلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں. اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. اولئک، اولئک یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ اسم اشارہ ہے اور یہ ایک دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اولئک وہ لوگ یا وہ، الذین وہ لوگ، الذین اشتروا، اشترا عربی زبان میں کہتے ہیں خریدنے کو، کسی چیز کو خرید لینا. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ جنہوں نے خرید لی، اشتروا انہوں نے خریدی. ضلالۃ، دلالت بیسیکلی یہ وہی لفظ ہے جو الضالین میں بھی آیا ہے سورہ فاتحہ میں، اور اردو میں ہم کہتے ہیں ضلالت. ضلالت یعنی گمراہی. وہ لوگ ہی تو ہیں جنہوں نے ضلالت خرید لی، کس چیز کے بدلے میں؟ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں ان لوگوں نے گمراہی خرید لی. فما، پس نہیں، فا کا مطلب پس، ما یعنی کہ نہیں، فما پس نہیں، ربیحت نفع بخش ہوئی. ربیحت کا مطلب ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوئی. فما ربیحت، پس وہ نفع بخش نہیں ہوئی. کیا نفع بخش نہیں ہوئی؟ فرمایا تجارتہم، تجارت یعنی کہ تجارت، ہم یعنی ان کی تجارت. وما، اور نہیں، کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے. بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بس ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہو سکتے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. مثلہم، یہ دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے مثل اور دوسرا ہے ہم. ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا یا ان کی، اور مثل کہتے ہیں مثال. مثلہم، ان لوگوں کی مثال، کا مثالی، کا کہتے ہیں جیسے. جب یہ لفظ شروع میں آئے کسی لفظ کے تو اس سے مراد ہوتی ہے جیسے، یہ کا جو لفظ ہے، اور آخر میں آئے تو اس سے مراد ہوتی ہے تو. جیسے ہم کہتے ہیں کیفا حالو کا، حالو کا کے آخر پر ہم نے کا لگایا ہے، وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا کہ تیرا حال کیسا ہے. یہاں پہ چونکہ لفظ کے شروع میں آیا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشابہت قائم کرنے کے لیے تمثیل کے رنگ میں یہ بات بیان کی. کا لفظ یہاں پہ تمثیل کے لیے آیا ہے. مثالہم، ان کی مثال ہے، کا مثالی، اس مثال کی سی، الذی جو،
इस्तौकदा उसने आग जलाई, उसने जलाई, इस्तौकदा उसने जलाई, नारन आग, नार अरबी जबान में आग को कहते हैं। फलम्मा फा पस, लम्मा जब कभी, फलम्मा पस जब कभी या जब, अदाअत रोशन कर दिया, मा जो, हौलहू उसके इर्द गिर्द है। अब ये जो लफ्ज है मा जिसका मतलब है जो, और हौलहू जिसका मतलब हमने लिया है उसके इर्द गिर्द, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उर्दू में ये मा हौला जो है ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी माहौल, जिसको अंग्रेजी में हम एनवायरनमेंट कहते हैं। फलम्मा अदाअत मा हौलहू, बस जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया। ज़हबा अरबी जबान में कहते हैं चले जाना। ज़हबल्लाहु अल्लाह चला गया, बिनूरिहिम बी कहते हैं साथ, नूर यानी रोशनी, हिम यानी उनकी। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम अल्लाह चला गया उनके नूर के साथ, उनकी रोशनी के साथ अल्लाह ताला चला गया। मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनकी रोशनी को लेकर चला गया अपने साथ। व तारा का हूं, व और तारा का उसने छोड़ दिया, हम उनको, फी जुलुमातिन अंधेरों में, ये जुल्मत की जमा है जुलुमात, अंधेरे, ला नहीं, युबसिरून वो देखते हैं। बामुहावरा तर्जमा होगा, अल्लाह उन भड़काने वालों का नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देख सकते थे। अगली आयत, सुम्मुन बहरे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे, फहुम पस वो, ला यरजिऊन ला नहीं, यरजिऊन वो लौटते हैं। ये यरजिऊन जो है लफ्ज, ये वही है जब किसी की वफात हो जाए तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजे कहते हैं लौटने वाला, राजिऊन लौटने वाले। यरजिऊन ये मुजारे का सीगा है। मुजारे कहते हैं अरबी जबान में मुस्तकबिल को या हाल को। तो यरजिऊन वो लौटते हैं। बामुहावरा तर्जुमा बनेगा, वो बहरे हैं, यहां पे जिक्र चल रहा है, मैं दोबारा बता दूं मुनाफिकों का। वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं, बस वो हिदायत की तरफ नहीं लौटेंगे। यहाँ पे जिस्मानी बहरे और जिस्मानी गूंगे और जिस्मानी अंधों का जिक्र नहीं, बल्कि रूहानी बहरों, रूहानी गूंगों और रूहानी अंधों का जिक्र है, जो खुदा ताला की बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं, जो नेकी की बात को कहते नहीं, सच्चाई को कहते नहीं, सच बोलते नहीं, और जो हिदायत की राह होती है उससे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम एक मकाम पर बयान फरमाते हैं कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि एक कमरे में होते हैं। उनकी मिसाल यूं दी कि जैसे एक कमरे में है और उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की है जहां से सूरज की रोशनी आती है। अब अगर निस्फ नहार हो, निस्फ नहार का मतलब होता है कि सूरज सर पे चढ़ा हो और भरपूर धूप निकली हुई हो, रोशनी हो, और वो शख्स अपने हाथ से उस खिड़की के दरवाजे बंद कर ले और किसी किस्म की रोशनी उस खिड़की के जरिए से उस कमरे में आना बंद हो जाए, और फिर वो कहे कि देखो यहाँ पे तो अंधेरा है, सूरज निकला ही नहीं। तो सूरज तो बहरहाल निकला हुआ है, लेकिन उसने अपने हाथ से दरवाजा बंद करके अंधेरा अपने जिम्मे मोल ले लिया है। बस ऐसे लोगों की मिसाल जो मुनाफिक होते हैं बिल्कुल इसी तरह है जैसे इस आयत में और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तफसीर में बयान की है। आयत नंबर 20, औ औ कहते हैं या, औ का कहते हैं जैसे, औ का सय्यिबिन, सय्यब कहते हैं अरबी में बारिश को, औ का सय्यिबिन या इन लोगों की मिसाल उस बारिश की सी है, मिनस समाई, मिन कहते हैं से, अस्समा आसमान, मिनस समाई जो आसमान से उतरती है, फीही उसमें जुलुमातुन अंधेरे हैं, वा और रादुन, रादुन का मतलब होता है कड़क, व बरकुन
اور برق کہتے ہیں بجلی کو. بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے, اس میں اندھیرے بھی ہیں اور کڑک اور بجلی بھی. یجعلون وہ ڈالتے ہیں, یہ نکلا ہے عربی کے مادے جعلا سے. جعلا کا مطلب ہوتا ہے ڈال, اس نے ڈالا. جائل کہتے ہیں ڈالنے والا یا بنانے والا. یجعلون وہ ڈالتے ہیں یا یہ کہ وہ بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم اپنی انگلیاں, ان کی انگلیاں. اصابع اصبع ان کی جمع ہے, اصبع عربی میں کہتے ہیں انگلی کو, اصابع یعنی کہ انگلیاں. یجعلون اصابعہم وہ انگلیاں ڈالتے ہیں اپنی, فی میں آذانہم, آذان کہتے ہیں یہ اذن کی جمع ہے, اذن کان, آذان کانوں. وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. من السوائکی, من سے السوائکی, سوائکی کا یہاں پہ مطلب ہوگا بجلی کے کڑکوں یا بجلی کی کڑک. حذر الموت, حذر عربی میں کہتے ہیں ڈر کو, اور موت کا لفظ یہاں پہ جس طرح اردو میں مستعمل ہے موت ہی کے معنی یعنی وفات کے معنی میں. واللہ محیط بالکافرین, واللہ اور اللہ ہے, محیط احاطہ کرنے والا, بالکافرین کافروں کے ساتھ یا کافروں کا. بامحاورہ ترجمہ اس فقرے کا یوں بنے گا وہ بجلی کے کڑکوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں, اور اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. یکادو, یکادو کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہے. یکاد البرق, یہ برق کا لفظ اوپر بھی آیا تھا. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی. یخطف, یخطف وہ لے جائے گی یا وہ لے جاتی ہے. یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ بجلی لے جائے. ابصارہم ان کی بینائی. میں نے کل بھی کلاس میں یہ بات بیان کی تھی کہ بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہے. بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنے کو. اسی طریقے سے آنکھ کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عین, اور جو دیکھنے کی قوت ہے اس کے لیے جو حس استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بصارت. بس یہاں پہ ابصارہم کا ذکر کر کے اس قوت بینائی کا ذکر کیا گیا ہے. باب محاورہ ترجمہ ہوگا قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے یا یہ کہ لے جائے. کلما, کلما یہ پہلے بھی آیا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی. کلما جب کبھی, اضاء اس نے روشن کیا, لہم ان کے لیے, مشو وہ چلے. مشو مشیہ سے نکلا ہے, اور مشیہ عربی میں کہتے ہیں وہ چلا. مشو جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوگا وہ چلے. فیہی اس میں. بامحاورہ ترجمہ اس فقرے کا یہ ہے جب کبھی وہ ان کو راہ دکھانے کے لیے چمکتی ہے وہ اس میں کچھ چلتے ہیں, یعنی کہ جب وہ آگ جلاتے ہیں تو جب بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کے چمکنے کے نتیجے میں وہ کچھ چلتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب وہ ان پر, وَإِذَا اور جب, أَظْلَمَ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اندھیرا کیا, اس نے ظلمت پیدا کی. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اس نے اندھیرا کر دیا, علیہم ان پر, قاموا وہ کھڑے ہو گئے. یہ قامو جو ہے یہ قامہ سے نکلا ہے, لفظ قیامت بھی اسی سے ہے. جب ہم کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ, وہاں پہ قیام کرنا جو ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ نماز کو کھڑا کرو. پس قامو جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب ہے. مطلب یہ ہے قامو کہتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے ایک جگہ پر. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ترجمہ ہوگا اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں. وَلَوْ اور اگر, لو کہتے ہیں اگر کو,
ولو شاء اللہ، شاء کہتے ہیں چاہنا، عربی میں فقرہ ہے چھوٹا سا، ان شاء اللہ، اگر اللہ تعالی چاہے، تو یہ شاء وہیں سے آیا ہے، اور شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اس نے چاہا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالی چاہے، لا ذہبا، اب یہ لام زبر کے ساتھ آیا ہے، یہ کل بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ اس سے مراد ضرور کے معنی ہے، مطلب یہ ہوگا لا ذہبا، ضرور چلا جائے گا یا ضرور چلا گیا، ولو شاء اللہ لا ذہبا، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ضرور چلا جائے یا ضرور لے جائے، بی سمعہم، ان کی سماعت کے ساتھ، سماعت یعنی قوت شنوائی، سننے کی جو حص ہے، اور ابصارہم، اور ان کی قوت بینائی، بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی شنوائی بھی لے جائے اور ان کی بینائی بھی، ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، اللہ پر، کل شیء، ہر چیز، شے کہتے ہیں چیز کو، کل کہتے ہیں ہر، قدیر کامل یا دائمی قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر جس کو وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمے میں یہ فقرہ ایڈ کیا ہے، جسے وہ چاہے۔ یہ جسے وہ چاہے کا فقرہ کیوں ایڈ کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اعتراض اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، بعض دہریے یہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کامل قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ اس پر طبی طور پر یہ سوال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، اس بات کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے علاوہ اور بھی خدا پیدا کر دے؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر اس کا جواب ہاں میں دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ پھر خدا ایک نہیں رہا، اور اگر کہا جائے کہ نہیں خدا تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ اعتراض پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کو طاقت حاصل نہیں کامل۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک ایسا پتھر بنائے، ایک ایسی چٹان بنائے جس کو خدا خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اب اگر آپ جواب میں کہتے ہیں ہاں خدا تعالیٰ میں ایسی طاقت ہے، تو وہ کہیں گے کہ خدا میں طاقت ہے کہ وہ ایسا پتھر تو بنا سکے، لیکن وہ اس پتھر کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے، اس قسم کے سوالوں کا مقصد صرف ذہنوں میں الجھن اور تضاد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمۃ القرآن کے ذریعے سے یہاں پہ ہمیں یہ سبق سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ چیزیں، وہ باتیں بعید ہیں جو اس کی صفات کے منافی ہوں، جو خدا تعالیٰ کی شان کے منافی ہوں، وہ کام خدا تعالیٰ نہیں کیا کرتا۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر وہ چیز جسے خود اللہ تعالیٰ چاہے وہ اس چیز پر دائمی قدرت رکھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کئی مضامین بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو مضمون بیان اس رکوع کے شروع میں کر دیا وہ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم ہے۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے میں جلدی سے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. تیسرا رکوع اس آیت سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جو سب سے پہلا حکم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعبدو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ امپورٹنس، یہ اہمیت اس آیت کی ہے جہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے. یا اے ایوہا، اے وہ الناس لوگ، یا ایوہ الناس اے وہ لوگوں یا اے لوگوں، اعبدو عبادت قائم کرو یا عبادت کرو. کس کی؟ ربکم، رب یعنی کہ پالنے والا، یا یہ کہ رب کم تمہارا، الذی جو خلقکم، خلقہ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا. کس کو؟ کم یعنی تم کو. بامحاورہ ترجمہ ہوگا اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین، اور وہ، من قبلکم، من سے، قبلکم قبل، کم تم. قبلکم کا مطلب ہوگا تم سے قبل یا تم سے پہلے. لعلکم، لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، کم تم لوگ، تتقون تم لوگ تقوی اختیار کرتے ہو. بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الذی، وہ، جعل لکم، جعل یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے. جعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا. الذی جعل، وہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو. یہ انگلش میں لفظ ارتھ جو ہے اسی عربی کے ارض سے نکلا ہے. الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن بچھونے کے طور پر. ہمارے ہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فرش، تو یہ فرش کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی فراش سے نکلا ہے.
اور صاحب فراش کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ جو انسان بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہو. تو اس میں سیدھا بچھا ہوا کوئی چیز جس طرح زمین ہوتی ہے، جس طرح کارپیٹ ہوتا ہے، اس وہ تمام معنی بچھونے کے جو ہیں وہ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیے ہیں. والسماء اور آسمان، بناء اور آسمان، بناء بنیاد. بناء عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد. مثلا ہم کہتے ہیں زندگی کی بنا پانی پر ہے، یعنی زندگی کی بنیاد پانی پر ہے، یا زندگی کی بقا پانی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو بنیاد بنایا. کس چیز کی؟ حضور خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بریکٹس میں تمہاری بقا کی. وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، اور اس نے اتارا یا نازل کیا. وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً ماء عربی میں کہتے ہیں پانی کو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ پس اخرجا اس نے نکالا یا اس نے خارج کیا. یہ لفظ خرجا سے نکلا ہے. خرجا کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا یا وہ نکلا. فاخرجا پس اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمراتی، ثمرات جو ہے یہ ثمر کی جمع ہے. ثمر کہتے ہیں پھل کو، ثمرات یعنی مختلف پھل، پھلوں کے لیے یا پھل کی جمع کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. رزقن رزق کے طور پر، لکم تمہارے لیے. بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے. کہاں سے نکالے؟ زمین سے. فلا پس نہیں، تجعلو تم بناتے ہو یا تم بناؤ، فلا تجعلو پس تم نہ بناؤ، للہ خدا کے لیے، اندادن، اندادن عربی میں کہتے ہیں شریک کو، برابر. فلا تجعلوا للہ اندادا پس تم اللہ کا شریک نہ بناؤ، وانتم اور تم ہو، تعلمون تم جانتے ہو. یہ تعلمون علم سے نکلا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. تعلمون تم لوگ جانتے ہو یا تم جانو گے. سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے حال کا، کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو تم شریک نہ بناؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی کہ جان بوجھ کے خدا تعالیٰ کا شرک نہ کرو. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ، وَإِن كُنتُمْ و اور ان اگر، کنتم تم تھے یا تم ہو. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، فی ریبن، فی میں ریب، یہ پیچھے بھی گزرا ہے لفظ، مطلب ہوتا ہے شک. اور اگر تم شک میں ہو، مما، یہ دو لفظ ہیں، من یعنی سے، ما اور جو. مما وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا اور اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو، نزلنا، یہ وہی نازل والا لفظ ہے، نزلنا ہم نے اتارا. اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے اتارا، کس پر؟ علی عبدنا، اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر. علی پر، عبدنا ہمارا بندہ. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا. فَأَتُو، فا پس، اور اگلا لفظ ہے اتو، فَأَتُو لے کر آؤ، بی صورتن، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، سورت یہ جس طرح ہم کہتے ہیں سورہ البقرہ، سورہ فاتحہ، تو یہاں پہ باقاعدہ سورت کا ذکر ہو رہا ہے. من مثلی ہی، من سے، مثلی ہی اس کی مثال جیسی. بامحاورہ ترجمہ یوں بنے گا اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ. وَدْعُوا اور دعوت دو، یا یہ کہ اور بلا لو. دعوت کا مطلب بھی بلانا ہوتا ہے، اسی سے لفظ دعوت اللہ یا دائی اللہ نکلا ہے. دعوت اللہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینا، یعنی خدا کی طرف بلانا. اور دائی اللہ، دائی اللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کی طرف بلانے والا.
ودعو اور دعوت دو، یا یہ کہ اور بلاؤ، شہداءکم، شہداء کہتے ہیں سرپرستوں کو بھی، شہداء کہتے ہیں جو کسی چیز کا معائنہ کریں. یہاں پہ سرپرست کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مددگار کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لاؤ ان کو جو تمہارے سرپرست ہیں، من دون اللہ، من دون اللہ یہ محاورہ ہے قرآن کا جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کو چھوڑ کے، یعنی خدا کے علاوہ، خدا کے سوا. تو خدا کے سوا اگر کوئی تمہارا سرپرست ہے تو بے شک بلا لاؤ اپنی مدد کے لیے. ان کن تم صادقین، ان اگر کن تم ہو یا تم تھے، صادقین سچوں میں سے، یا وہ جو سچے ہوتے ہیں ان کو صادق کہتے ہیں، اور یہاں پہ صادقین اس کی جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو. یہاں پہ فٹ نوٹ میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم میں بعض جگہ تو قرآن کی صرف ایک صورت کی نظیر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے، اور بعض جگہیں 10 صورتوں کا، اور بعض جگہیں پورے قرآن کا. جہاں ایک صورت کی مثال بطور چیلنج پیش کرنے کا ذکر ہے، اس سے سورۃ البقرہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اس سے یوں لگتا ہے کہ گویا تمام قرآن کے مسائل اس صورت میں بیان ہو گئے ہیں. اور جہاں 10 صورتوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی 10 صورتیں کہیں سے بھی اکٹھی کر لیں، خواہ آخری چھوٹی صورتیں ہوں یا لمبی، ان کی مثال لانے سے انسان عاجز رہے گا، اور سارے قرآن کی مثال لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفصیل میں جا کے یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج لوگوں کو دیا گیا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا. کسی مقام پر فرمایا قرآن کی ایک صورت کے مقابلے پہ تم کوئی ایک صورت بنا لو، کہیں پہ کہا 10 صورتیں بنا لو، کہیں پہ کسی آیت کا ذکر ہے، کہیں پہ پورے قرآن کا ذکر ہے، کہیں پہ 10 صورتوں کا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنجز لوگوں کے سامنے رکھے، وہاں پہ مثال کے طور پہ جب ذکر کیا کہ ایک صورت کا، تو وہ ایک صورت والا جو ہے وہ اس سورۃ البقرہ میں یہاں پہ ذکر آتا ہے. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ سورہ بقرہ جیسی کوئی صورت نکال کے لے کر آ جائے مقابلے میں. جس طرح سورہ البقرہ ایک ایسی جامع صورت ہے جس میں شریعت کے موٹے موٹے طور پر تمام جو مسائل ہیں وہ بیان ہو گئے، نماز سے متعلق بھی اس میں پیشن گوئیاں بھی آ گئی، روحانی جو صفائی ہے اس کا بھی ذکر آ گیا، حج کے مسائل کا ذکر آ گیا، نمازوں کا ذکر آ گیا، زکوٰۃ کا آ گیا، اور جو دوسری عبادات ہیں ان کا ذکر آ گیا، سابق انبیاء جو پچھلے گزرے ہیں ان کی امتوں کا ذکر آ گیا. پھر اور کئی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مضامین اتارے ہیں. اس صورت کے متعلق بعض جگہ پہ روایات آتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر منتخب کرنے لگتے تو اس سے پوچھتے کہ اگر اس کو سورہ بقرہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، کیونکہ جس کو سورہ بقرہ آتی آپ اکثر و بیشتر طور پر اس صحابی کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرماتے. اس وجہ سے کہ جو سپہ سالار ہوتا تھا وہی عمومی طور پہ امام الصلاۃ بھی ہوا کرتا تھا، اور جو امام الصلاۃ ہوتا تھا لوگ شریعت کے مسائل بھی اسی سے پوچھا کرتے تھے. بس جس کو سورہ بقرہ حفظ ہوتی تھی اس کو آپ کمانڈر منتخب کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک جامع صورت ہے. بس جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا ذکر کیا، حضرت مسلم اور فرماتے ہیں وہاں پہ سورہ بقرہ مراد ہے. جہاں پہ 10 صورتوں کا ذکر کیا تو وہاں پہ ان 10 صورتوں کے اندر جس قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں اس قسم کے مضمونوں پر مبنی مقابلی طور پر صورتوں لانے کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا. آگے مضمون کو بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَإِلَّمْ، فا پس ان اگر لم نہیں، تفعلوا تم کرتے ہو، فَإِلَّمْ تفعلوا پس اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، وَلَن، لن کہتے ہیں ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکتے. بامحاورہ ترجمہ ہوگا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا پس ڈرو، تقو کہتے ہیں اتقو مطلب تقوی اختیار کرو یعنی کہ ڈرو. فَاتَّقُوا پس ڈرو، کس چیز سے ڈرو؟ النار، اس آگ سے، التی جو وقودھا الناس، وقود کہتے ہیں ایندھن،
ہا اس کا، وقودہا اس آگ کا ایندھن، الناسو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر، یہاں پہ پتھروں سے مراد بت ہیں جو لوگ مشرک لوگ جن کو پوجا کرتے ہیں. اعدت کا مطلب ہوتا ہے وہ تیار کی گئی، للکافرین، لی یہاں پہ لام تعلیل جس طرح پہلے بتایا تھا، الکافرین کفر کرنے والے، للکافرین کافروں کے لیے. با محاورہ ترجمہ اس کا یوں بنے گا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگلی آیت میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَبَشِّرْ، اور بشر بشارت دے یعنی کہ خوشخبری دے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشارت دے یا خوشخبری دے کن کو، الَّذِينَ وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، جو ایمان لائے. بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وا اور عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات صالحات صالح کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نیک، عمل الصالحات نیک اعمال بجا لائے. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان لہم کہ ان کے لیے ہے، جنات جنات جنت کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، جنات جمع ہوئی لہذا باغ باغات. ان لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری تجری کہتے ہیں وہ بہتی ہے، جرا کہتے ہیں چلنے کو، اور تجری وہ بہتی ہے. تجری من سے، تحتیہا اس کے نیچے، تحت عربی زبان میں کہتے ہیں نیچے کو، ہا کہتے ہیں اس مؤنث، یہاں پہ جنت کا ذکر چل رہا ہے جو کہ مؤنث ہے اسی لیے ہا کا لفظ استعمال ہوا. ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہار کہتے ہیں نہر کی جمع ہے، انہار انہار یعنی کہ نہریں. بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، اور نیک امال بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. کلما جب کبھی، روزی کو وہ رزق دیے گئے، یہ رزق ہی سے نکلا ہے، روزی کو وہ رزق دیے گئے، منہا اس میں سے، بس جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کچھ رزق دیا گیا یا دیا جائے، من ثمرتن رزقن، ثمرتن پھلوں، رزقن بطور رزق، قالو انہوں نے کہا، ھذا الذی ھذا یہ، الذی وہ چیز ہے، رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے پہلے بھی. بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں بنے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، یعنی کہ جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اس جیسی چیزیں تو ہمیں پہلے بھی ملی ہیں. وَأُتُوا بِهِ اور اتو بھی ان کو دیا گیا یا یہ کہ لایا گیا، متشابہہ، متشابہہ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، متشابہہ کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا. بامحاورہ ترجمہ ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس محض اس سے ملتا جلتا رزق لایا گیا تھا. یہاں پہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ بیان کر دیا جائے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جنت میں انسانوں کو دینی ہیں، وہ کس قسم کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرماتا ہے اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگلے جہاں کی نعمتوں کی حقیقت کے بارے میں کسی انسان کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی نہیں، کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی نہیں، کسی کان نے وہ چیز سنی نہیں، کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال تک بھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ نعمتوں کی حقیقت ہے کیا. بس یہاں پہ یہ قول مومنوں کا جو جنت میں جائیں گے کہ ہمیں تو اس سے ملتی جلتی چیزیں پہلے بھی دی گئی. اس کا پھر کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ نعمتیں جو اس جہاں میں دی گئیں ان کی جو تاثیریں ہیں اور وہ نعمتیں جو ہمیں اگلے جہاں میں دی جائیں گی ان کی تاثیریں آپس میں ملتی جلتی ہیں.
شکل کے لحاظ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے بلکہ تاثیر کے لحاظ سے ملتے جلتے ہوں گے۔ مثلا پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب ہم اس جہاں میں پانی پیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے وجود پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ بس پانی کی تاثیر کیا ہوئی کہ وہ پیاس کو بجھاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگلے جہاں میں جو بھی مشروب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا اس کا بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ ہماری پیاس بجھائے گا، اور ساتھ میں مزید اور کئی اس کے جو فوائد ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت عطا کرے گا۔ بس ان فوائد کی وجہ سے یا اس تاثیر کی وجہ سے یہاں پہ لفظ متشابہہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتا ہے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، فِيهَا، اس میں، یعنی کہ ان کے لیے جنت میں ہوگا، ازواجن، ازواج ہے زوج کی جمع جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑا۔ تو زوج کہتے ہیں اگر خاوند ہے تو اس کی بیوی کے لیے لفظ زوج استعمال ہوگا، اور اگر بیوی ہے تو اس کے خاوند کے لیے لفظ زوج استعمال ہوگا۔ انگلش میں اس کا جو مترادف ہے وہ ہوتا ہے اسپاؤس، جو میل کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے اور فیمیل کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور وہاں پہ ان کے لیے جوڑے ہوں گے مومنوں کے لیے، مطہرہ۔ مطہرہ جو ہے یہ طاہر سے نکلا ہے، طاہر کہتے ہیں صاف کرنے والا، مطہرہ جو صاف کیے گئے ہوں یا جو پاک کیے گئے ہوں۔ ترجمہ ان کا یوں ہوگا، اور ان کے لیے ان باغات میں پاک بنائے ہوئے جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَهُمْ، اور وہ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لفظ خالدون خالد سے نکلا ہے، خالد عربی میں کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، لیکن یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کے لیے اور جنت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور بیک وقت اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ دوزخ کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے لفظ خالد یا خالدون استعمال فرمایا ہے وہاں پہ ہمیشہ اس کے معنی ہمیشگی کے آئے ہیں، ایک ایسی ہمیشگی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ خالدون کا استعمال دوزخ کے لیے کیا ہے وہاں پہ ہمیشہ اس کا مطلب صرف ایک لمبا عرصہ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، نہ کہ ہمیشہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر یعنی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے لیکن دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوزخ جو ہے وہ وقتی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اسی لیے جب بھی خالدون یا خالد کا لفظ دوزخ کے بارے میں آئے تو اس سے مراد صرف ایک لمبا عرصہ لیا جائے گا، نہ کہ ہمیشہ ہمیش۔ آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی، وہ نہیں شرماتا، یستحیی وہ شرماتا ہے، جو لفظ ہے نا حیا کرنا وہ بھی ادھر ہی سے آیا ہے، یستحیی، لا یستحیی وہ نہیں شرماتا، ان کے یضربا وہ مارتا ہے، ضربا کہتے ہیں عربی زبان میں ذات کے ساتھ، ضربا یا ضربا مارنے کو، مثلا مثال، مثال مارنا اب اردو میں بظاہر اس کی کوئی وہ سینس نہیں بنتی، لیکن عربی زبان کا محاورہ ہے کہ جب کہیں ضربا مثلا تو مراد ہوتی ہے کہ وہ مثال کو پیش کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون باندھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً نہیں شرماتا کہ وہ مثال پیش کرے، ما بعودتن، ما جو، بعودتن کہتے ہیں مچھر کو، بعودتن مچھر، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کس بات سے کہ وہ مچھر کی مثال پیش کرے، فما فوقہا، یا اس کی، یا فا پس ما جو، فوقہا اس سے اوپر ہے یا اس کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ فما فوقہا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ مچھر کی مثال دینے سے گھبراتا ہے، شرماتا ہے، اور نہ ہی اس چیز کی مثال دینے سے جو مچھر سے بھی چھوٹی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے جو اکثر مفسرین اور مترجمین قرآن کرتے آئے ہیں، لیکن ایک وہ معنی ہے جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو کہ آج کی سائنسی اور جو آج کی جو دنیا ہے اس کے علم کے عین مطابق ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا اور نہ ہی اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے۔ پس مچھر کے اوپر کیا چیز ہے؟
اس کے بارے میں فٹ نوٹ میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فما فوقہا سے مراد ہے کہ مچھر جو چیز اٹھائے ہوئے ہے جو اس کے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ملیریا کے جراثیم ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ملیریا اور ملیریا سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں۔ اللہ نہیں شرماتا سے مراد یہ ہے کہ اس موقع پر شرمانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَأَمَّا پس جب یا جہاں تک، فَأَمَّا الَّذِينَ پس جہاں تک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، مراد ہوگی کہ پس جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے یا ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، یا یہ کہ پس وہ جان لیں گے، انا کے وہ انہ الحق، الحق کہتے ہیں سچ کو یا سچائی کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ الَّذِينَ جو لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا کہتے ہیں کیا، ماذا ارادہ یہ جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں ارادہ، یہ وہی ارادہ ہے۔ ماذا ارادہ کیا مقصد ہے یا کیا ارادہ کیا، اللہ نے بھی ہاذا ساتھ ہاذا اس مسئلہ مثال کے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں آخر یہ مثال پیش کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے۔ یدل بھی کثیرا، یدل یہ ضلالت سے ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ کثیرا بہتوں کو، کثیر جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے عربی میں جو استعمال ہوتا ہے، کثیرا بہتوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرا بہتوں کو، وما یدل و اور ما نہیں، یدل وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ساتھ، الا سوائے الفاسقین فاسقوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا وہ اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا، یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صرف فاسقوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ یہاں پہ لفظ فاسق کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ فاسق کیا ہے، فاسق کس کو کہتے ہیں۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے درس القرآن میں اس آیت کے ضمن میں لفظ فاسق کا جو مضمون بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فاسق وہ ہے جو عہد باندھ کر توڑ دے اور خصوصیت سے بنی نوع انسان کے لیے خطرہ بن جائے، بجائے اس کے کہ انسانی حقوق ادا کرے وہ انسانی حقوق غصب کرنے والا بن جائے، تعلقات کو توڑنے والا اور زمین میں فساد کرنے والا بن جائے۔ یہ وہی مضمون ہے زمین میں فساد پیدا کرنے والا جو سورہ بقرہ کی پہلی 17 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو مصلح ہیں، اصلاح پیدا کرنے والے۔ آگے چلتے ہیں۔ الذین وہ ینقضون وہ توڑتے ہیں، نقدا عربی میں کہتے ہیں توڑنے کو، ینقضون وہ توڑتے ہیں، وہ کیا چیز توڑتے ہیں؟ فرمایا عہد اللہ، خدا کا عہد، یعنی کہ خدا کا عہد یا خدا سے جو وعدہ ہے، من بعد اس کے، میثاقہ ہی کہتے ہیں اس کا، میثاق کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا۔ بس اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ وہ توڑتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ وہ قطع کر دیتے ہیں، قطع تعلق جس طرح ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں،
मा अमर अल्लाह, मा जो अमर अल्लाह हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही अन युसला के वो जोड़ा जाए। इसका बामुहावरा तर्जुमा फिक्रे का यूं बनेगा, और उन ताल्लुकात को काट देते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और वो फसाद पैदा करते हैं फिल अर्द, जमीन में। उलाइका, वो लोग, हुमुल खासिरून, वही तो हैं जो खासिर हैं। खासिरून, खासिर की जमा है, खासिर कहते हैं घाटा पाने वाला, खासिरून घाटा पाने वाले। अगली आयत, दो आयतें रह गई हैं इस रुकू की, कोशिश करके इस रुकू को आज खत्म कर देते हैं। फरमाया कैफा, कैफा कहते हैं किस तरह, कैफा तकफुरूना, किस तरह तुम इनकार करते हो या तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाही, खुदा का, वकुंतुम, और तुम थे, अमवातन, अमवात कहते हैं मौत की जमा को, और अमवातन का मतलब होगा मुर्दा, कि तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, बस उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा अरबी में कहते हैं फिर, सुम्मा फिर, युमीतुकुम, वो तुम्हें मारेगा या वो तुम्हें मौत देगा। ये युमीतुकुम वही लफ्ज है अमवात वाला। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्मा फिर, युहयीकुम, वो तुम्हें हयात देगा यानी कि जिंदा करेगा। ये लफ्ज इसी आयत में शुरू में भी गुजरा है। सुम्मा इलैही तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ, इलैही उसकी तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। आखिरी आयत रह गई है सुरकू की। हु वल्लजी, वही तो है, हुआ कहते हैं वो, अल्लजी, अल्लजी का भी मतलब है वो, बस मुराद होगी वही तो है। खलका लकुम, खलका उसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दी, मा जो फिल अर्दी जमीन में है, जमिया सब का सब। हम कहते हैं ना कुलू जमिया, के मिलकर बैठ के सब के सब खाएं, तो ये जमिया जो है ये सब का सब ये इसी लफ्ज से निकला है। सुम्मा फिर, सुम्मस्तवा, इस्तवा अरबी में कहते हैं करार पकड़ने को या तवज्जो की किसी एक जगह ठहर जाने को। फरमाया सुम्मस्तवा, फिर उस वो मुतवज्जे हुआ या उसकी तवज्जो ने करार पकड़ा, इलस समा, इला तरफ, अस्समा आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, फा पस सव्वाहुन्ना, हुन्ना कहते हैं उनको, सव्वा ये लफ्ज वही है जो कुछ देर पहले आयात में गुजरा था। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम, सवाउन का मतलब होता है बराबर होना। बस यहाँ पे भी फसव्वाहुन्ना से मुराद यही है कि मुतवाजन कर दिया या बराबर कर दिया या यकसां कर दिया। सुम्मस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, सबअ कहते हैं अरबी में सात, समावात अस्समा की जमा है जिसका मतलब है आसमानों। बामुहावरा तर्जुमा होगा, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे सात आसमानों की सूरत में मुतवाजन कर दिया। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज का दायमी इल्म रखने वाला है। वह हुआ, और वो, बिकुल्ली साथ, हर, शैइन चीज, अलीम, अलीम कहते हैं कामिल और दायमी इल्म रखने वाला। बामुहावरा तर्जुमा होगा इसका, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए वो सब का सब पैदा किया जो जमीन में है, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसे सात आसमानों की सूरत में मुतवाजन कर दिया, और वो हर चीज का दायमी इल्म रखने वाला है। इंशाअल्लाह ताला